بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ہوم میڈ۔ دوستو، آج میں آپ سے ڈٹرجنٹ لیکوڈ کی کمرشل فارمولیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ دوستو، ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھنی ہے، اس میں کوئی بھی چیز مس نہیں کرنی، ورنہ پھر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبائیے، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجیے، شکریہ۔ دوستو، سب سے پہلے ہم پانی لیں گے 800 ml، اور اس میں ہم فوم بوسٹر ملائیں گے 100 گرام۔ دوستو، یہ فوم بوسٹر ہے، یہ ہم SLES یعنی شیمپو بیس کی جگہ ڈال رہے ہیں۔ اس کا کام بھی جھاگ بنانا ہے، اور SLES کا بھی کام جھاگ بنانا ہوتا ہے، تو SLES کی جگہ ہم فوم بوسٹر ڈال رہے ہیں۔ دوستو، فوم بوسٹر جلدی مکس ہو جاتا ہے، ٹائم نہیں لیتا، اور SLES جو ہے نا تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے۔ تو یہ دیکھیں دوستو، ابھی ہم فوم بوسٹر کو مکس کر رہے ہیں۔ دوستو، یہ فوم بوسٹر لوکل میڈ ہے، اس میں وہ نہیں ہے، کسی کمپنی کا بنا ہوا نہیں ہے، لوکل بنا ہوا ہے یہ، تو اس کا کوئی خاص اسپیسیفک نیم نہیں ہے، اس کو فوم بوسٹر ہی بولتے ہیں۔ دوستو، فوم بوسٹر ہمارا فوری طور پہ حل ہو گیا ہے پانی میں۔ اس کے بعد ہم سلفونک ایسڈ یعنی ایسڈ سلری ڈالیں گے 96% والا 100 گرام۔ دوستو، ہم سلفونک ایسڈ کو بھی اچھی طرح حل کریں گے، پورا ٹائم دیں گے اس کو حل ہونے میں، یعنی اس کو مکمل طور پہ حل کرنا ہے، بالکل یکجاں کرنا ہے، کیونکہ ہمارے پروڈکٹ کی پرفارمنس مکسنگ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ یعنی ہماری اگر مکسنگ اچھی نہیں ہوئے گی تو ہمارا پروڈکٹ بھی اچھی طرح پرفارم نہیں کرے گا، اور اگر مکسنگ اچھی ہوئی تو پروڈکٹ بھی ڈیفینیٹلی اچھی طرح پرفارم کرے گا۔ تو دوستو، مکسنگ پوری طرح کرنی ہے، مکسنگ میں کوئی سستی، کوئی کوتاہی، کوئی کمی نہیں چھوڑنی۔ یہ دیکھیں دوستو، ابھی ہم سلفونک ایسڈ یعنی کالے تیل کو اچھی طرح مکس کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں دوستو، ویڈیو ہم نے کچھ سکپ بھی کی ہے تاکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ لیکن دوستو، آپ نے پورا ٹائم دینا ہے مکسنگ پہ، کوئی بھی چیز مکس کرنی پوری طرح مکس کرنی۔ دوستو، سلفونک ایسڈ حل ہونے کے بعد اس میں ہم کاسٹک لئی ڈالیں گے 33% والی 36 گرام، یعنی 12 گرام کاسٹک سوڈا پلس 24 گرام اس میں واٹر، یعنی 12 گرام کاسٹک سوڈا اور 24 گرام پانی، اس کا ہم نے سلوشن بنایا ہے۔ تو دوستو، ہم جب سلوشن بناتے ہیں یعنی کاسٹک لئی جب بناتے ہیں، اس کو ٹھنڈا ہونے دیں گے، کیونکہ یہ جب کاسٹک سوڈا پانی میں حل ہوتا ہے تو کافی گرم ہو جاتا ہے، لیکن اس کو ہم ٹھنڈا ہونے دیں گے، پھر اس میں ڈالیں گے، گرم نہیں ڈالیں گے، ورنہ پروڈکٹ ہمارا صحیح نہیں بنے گا۔ یہ دیکھیں تو کاسٹک لئی کو ہم اچھی طرح مکس کر رہے ہیں۔ دوستو، کاسٹک لئی بھی صفائی میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اور اس سے ہمارے پروڈکٹ کا pH بھی بیلنس ہو جاتا ہے، کیونکہ pH بیلنس کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر pH بیلنس نہ ہو تو پھر ہمارے کپڑے بھی خراب ہوں گے، ان کا کلر بھی خراب ہوگا، اور ساتھ میں ہاتھوں کو بھی خراب کرے گا یہ، تو بجائے فائدہ کے پھر نقصان ہوگا، اس لیے ہم pH بھی بیلنس کریں گے۔ یہ دیکھیں تو کاسٹک لئی ہماری حل ہو گئی، ابھی اس کا ہم pH معلوم کر رہے ہیں۔ دوستو، ہمارے پروڈکٹ یعنی لیکوڈ ڈٹرجنٹ کا pH 7 سے لے کر 9 تک ہونا چاہیے، 10 بھی چل جائے گا، لیکن کوشش کرے گا آپ 9 رکھیں۔ یہ دیکھیں دوستو، ہم pH چیک کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں دوستو، ہمارے پروڈکٹ کا جو pH ہے وہ 9 ہے، 9 بالکل آئیڈیل ہے، 8 ٹھیک ہے، 9 ٹھیک ہے، 7 بھی چل جائے گا، 10 بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ کوشش کریں کہ 9 تک رکھیں اس کو، 9 یا 8 یہ دونوں آئیڈیل ہیں۔ دوستو، ہمارا pH بیلنس ہو گیا، اس کے بعد ہم ٹینوپال کا سلوشن ڈالیں گے۔ دوستو، اب ہم نے 5
ग्राम टिनोपाल और 10 ग्राम पानी में इसको हल किया हुआ है। दोस्तों ये हल नहीं होता सही तरह से, लेकिन हम इसको अच्छी तरह इस प्रोडक्ट में मिक्स करेंगे। पानी में ये सही तरह से हल नहीं होता, नीचे सेटल हो जाता है, लेकिन इस प्रोडक्ट में हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको कम से कम 8 से 10 मिनट देने, ताकि ये मुकम्मल तौर पे मिक्स हो जाए। दोस्तों टिनोपाल का काम है कपड़ों में शाइनिंग लाना, यानी इसे जब हम रंगदार कपड़े धोते हैं तो ये बिल्कुल चमकदार होते हैं और नए नए लगते हैं। तो ये टिनोपाल की वजह से। इसको लिको भी बोलते हैं और ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट भी बोलते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसमें लिक्विड डिटर्जेंट में डालें तो ठीक है, ना डालें भी तो कोई मसला नहीं है, ज़रूरी आइटम नहीं है, ये ऑप्शनल है। दोस्तों उसके बाद हम सोडियम सिलिकेट डालेंगे 50 ग्राम। दोस्तों ये भी गाढ़ा होता है, तो ये भी टाइम लेता है कम से कम 4 से 5 मिनट ये हल होने में लगते हैं इसको। दोस्तों अभी हम सोडियम सिलिकेट को भी अच्छी तरह हल कर रहे हैं। दोस्तों सोडियम सिलिकेट को एंटी रीडिपोजिशन एजेंट भी बोलते हैं, यानी कपड़ों से जो मेल निकलता है वॉशिंग के दौरान तो ये नीचे बैठ जाता है, तो ये सोडियम सिलिकेट की वजह से होता है। मतलब मेल को दोबारा कपड़ों में शामिल नहीं होने देता। तो इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे मिक्स करना है। मतलब कोई भी आप आइटम डालें तो आप इसको मिक्स करें अच्छी तरह। जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी तो इतना प्रोडक्ट भी अच्छा बनेगा। ये देखिए दोस्तों अभी हम सोडियम सिलिकेट को अच्छी तरह मुकम्मल तौर पे हल कर रहे हैं। दोस्तों सोडियम सिलिकेट हल हो गया। उसके बाद हम प्रिजर्वेटिव डालेंगे, फार्मालिन 5 ग्राम डालेंगे। दोस्तों फार्मालिन से हमारे प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, यानी इसको आप बग़ैर इस्तेमाल किए किसी जार में रखें, किसी बोतल में रखें और एक साल तक भी आप इसको अगर इस्तेमाल ना करें तो भी ये ख़राब नहीं होगा। वैसे तो ये नॉर्मली महीना तक निकाल लेता है, लेकिन अगर इसमें फार्मालिन डालेंगे तो इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी और आप 1 साल तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों फार्मालिन के साथ हमने खुशबू भी डाली है 5 ग्राम। दोस्तों खुशबू आपकी अपनी चॉइस, कोई भी आप खुशबू डालें और कम डालें ज़्यादा डालें, वो आपकी अपनी चॉइस है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये देखिए दोस्तों फार्मालिन और खुशबू को भी हम अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों अभी हम मिक्सिंग अच्छी तरह कर रहे हैं। ये देखें इसके बाद दोस्तों हम डिटर्जेंट एंजाइम डालेंगे 10 ग्राम। दोस्तों डिटर्जेंट एंजाइम पावरफुल स्टेन रिमूवर है, ये हर किस्म का दाग उतार लेता है। तो दोस्तों ये भी एक किस्म का आप कह सकते हैं कि लाजमी जुज़ो है, यानी ज़रूरी आइटम है, आप इसमें डाल सकते हैं। दोस्तों डिटर्जेंट एंजाइम हल हो गया। इसके बाद इसमें हम कलर डालेंगे। दोस्तों कलर आप कोई भी डालें, हमारे पास ब्लू कलर है, हम वो ब्लू कलर डाल रहे हैं। दोस्तों 8 से 10 कतरे डाल रहे हैं। दोस्तों आपकी अपनी चॉइस है, कलर ज़्यादा डालें या थोड़ा डालें, कोशिश करें कि लाइट कलर रखें ताकि प्रोडक्ट खूबसूरत लगे। बहुत तेज़ कलर भी अच्छा नहीं लगता और बहुत ही कम भी ना डालें कि बिल्कुल पता भी ना चले। ये देखिए दोस्तों बस इतना डालें कि प्रोडक्ट कलरफुल लगे। तो दोस्तों कोशिश करें हमेशा केमिकल कलर डालें,
فوڈ کلر نہیں ڈالیں، فوڈ کلر کچھ دنوں کے بعد ختم ہو جاتا ہے، خود بخود دھندلا ہو جاتا ہے، تو کیمیکل کلر نہیں دھندلا ہوتا دوستو۔ یہ کیمیکل کا کلر کسی بھی کیمیکل شاپ سے مل جائے گا جو یہ ڈٹرجنٹ کا را مٹیریل سیل کرتا ہو۔ یہ دیکھیں دوستو ہمارا پروڈکٹ بالکل کلرفل ہو گیا ہے، اوشین بلو۔ اور دوستو ایک اور چیز بتاتا چلو، بغیر ایملسیفائر کے ہمارا جو پروڈکٹ ہے وہ گاڑھا ہو گیا ہے، یعنی اس میں ہم نے کوئی ایملسیفائر، کوئی سوڈیم سلفیٹ، کوئی سالٹ یا کوئی اور چیز نہیں ڈالی اس میں، اور پھر بھی ہمارا جو پروڈکٹ ہے وہ گاڑھا ہو گیا۔ اس لیے آپ کوئی ایملسیفائر نہ ڈالیں، ضرورت نہیں ہے، اگر ضرورت ہوتی تو ہم ڈالتے ہیں، اس لیے آپ کوشش کریں نہ ڈالیں، کیونکہ جب پروڈکٹ گاڑھا ہو گیا تو پھر مزید اس کو جو ہے نا گاڑھا نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کا نقصان ہوگا الٹا، نیچے سارا آپ کا جو ایملسیفائر ہے سیٹل ہو جائے گا اور پروڈکٹ بجائے گاڑھا ہونے کے پتلا رہے گا۔ دوستو کچھ گھنٹوں کے بعد دیکھیں ہمارے پروڈکٹ کی یہ شیپ آ گئی ہے، بالکل زبردست گاڑھا قسم کا، اور کلرفل بھی ہے اور خوشبودار بھی ہے۔ یہ دیکھیں دوستو بالکل اوشین بلو کلر ہے اور لائٹ کلر ہے دوستو، گاڑھا ہے اور خوشبودار بھی ہے، بالکل تھک ہے۔ یہ دیکھیں دوستو بہت زبردست ٹیکسچر ہے اس کا، بہت پیارا ہے۔ یہ دیکھیں دوستو لائٹ بلو کلر ہے، بہت تیز ہم نے نہیں رکھا دوستو۔ اس کے بعد ہم اس کی پرفارمنس بھی چیک کریں گے کہ جھاگ کیسے بناتا ہے۔ یہ دیکھیں دوستو ٹب میں ہم نے پانی لیا ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے اور ٹھنڈا پانی نارمل ٹیپ واٹر ہے، تو اس میں یہ ہم ایک چمچ ڈال کے تقریباً یہ 15 سے 20 گرام ہے، 15 to 20 گرام یہ ہم اس میں یہ ڈال رہے ہیں۔ اس کے بعد اس کی پرفارمنس بھی چیک کریں گے۔ یہ دیکھیں دوستو ہم نے ڈال دیا ابھی ٹب میں، پانی میں مکس کر دیا، ابھی ہم اس کو چیک کریں گے کہ جھاگ کیسے بنے۔ یہ دیکھیں دوستو ابھی ہم پانی میں مکس کر رہے ہیں اس کو، اس کی پرفارمنس چیک کرنے کے لیے اس کو مکس کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں دوستو جھاگ بننا شروع ہو گئی ہے، تھوڑا سا ہم نے ڈالا ہے اور پانی بھی ٹھنڈا ہے۔ یہ دیکھیں دوستو ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ صرف یہ نہ دیکھیں کہ جھاگ بہت بنتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ چیز بہت اچھی ہے، اصل چیز تو صفائی ہے، مطلب ڈٹرجنٹ پاؤڈر ہو یا لیکوڈ ڈٹرجنٹ ہو، اگر یہ صفائی نہ کرے بے شک جھاگ جتنی مرضی بنائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں جھاگ بھی اچھی چیز ہے، ذرا اس سے وہ لک اچھی ہوتی ہے نا۔ یہ دیکھیں دوستو ٹب فل ہو گیا، بالکل بھر گیا ہے اوپر تک۔ یہ دیکھیں دوستو اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔